خوش آمدید، آپ سن رہے ہیں میٹ ود جنس ڈی ایم نعمان علی کے ساتھ۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں جو واقعہ میں آپ لوگوں کی سماعتوں تک پہنچانے جا رہا ہوں وہ تاریخ انسانی میں پیش آنے والا ایک نہایت محرول العقول واقعہ ہے۔ یہ المشہور واقعہ ویسٹ جرمنی میں پیش آنے والا واقعہ ہے اور یہ واقعہ بیسڈ کرتا ہے ایک لڑکی کے اوپر جس کا نام اینالیز مشل رکھا گیا۔ اس کیس کو ایملی روز کے نام سے بھی تاریخ میں رقم کیا گیا۔ اس کے اوپر لامتعدد فلمیں بنی گئی ہالی ووڈ میں، اور یہ فلمیں جو ہیں وہ ہارر بیسڈ فلمیں تھی جو ایکسورسزم کے اوپر بنائی گئی۔ ڈیمونک پوزیشن کے اوپر اس کیس کو ویسٹ جرمنی کی کورٹ میں فائل اپ کیا گیا۔ اس کیس کی ابتدا ہوتی ہے 70 کی دہائی سے۔ مڈ 70s میں ویسٹ جرمنی کے اندر ایک بچی نے جنم لیا جس بچی کا نام اینالیز مشل رکھا گیا۔ یہ بچی 21 ستمبر 1952 کو ویسٹ جرمنی میں پیدا ہوئی۔ اس کا گھرانہ نہایت مذہبی تھا اور شروع سے اس نے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو عبادت اور ریاضت کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک وقت آیا کہ وہ اس عبادت سے کافی فیڈ اپ ہو چکی تھی۔ اس عمل کی وجہ سے اس کو کافی بار سزا بھی دی گئی۔ اس کی والدہ نہایت سخت تھی اور مختلف سزائیں پا کر ایک دن نہ جانے اس کی طبیعت کو کیا ہوا کہ اس کی آنکھوں کے آگے جو ہے بلیک آؤٹس آنا شروع ہو گئے اور وہ وہیں چرچ میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب ڈاکٹر سے اس کو ایگزامن کروایا گیا تو ڈاکٹر نے ڈکلیئر کیا کہ اینالیز مشل کو کیتھولک نیوروسس ایک مرض ہوتا ہے، وہ اس کو ہو گیا ہے۔ یعنی اس کے اعصاب کے اوپر عبادت اور ریاضت کے اندر رہ کر اس سینیریو کا اس قدر اثر ہوا ہے کہ اس کا ذہن اس چیز کو قبول نہیں کر رہا، لیکن اس کے جسم کو زبردستی اس بات کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے وہ چرچ میں آئے اور عبادت کرے۔ یہ نیوروسس ریلیجیس ایک پیشنٹ بنتی جا رہی ہے، یعنی اگر اس کو مذہب کی طرف زیادہ لایا گیا تو اسی طرح اس کو بلیک آؤٹس آ سکتے ہیں۔ یہ ڈاکٹرز کا خیال تھا۔ اینالیز مشل کی زندگی میں اس کی آنکھوں کے آگے آنے والا یہ بلیک آؤٹ عمر کے 16ویں حصے میں اس کو ان چیزوں کو فیس کرنا پڑا جب اس کی عمر صرف 16 برس کی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اسکول کی تعلیم مکمل کی اور گریجویشن تک جو ہے اس نے تعلیم حاصل کر لی۔ 1960 میں وہ اپنا گریجویشن کر چکی تھی اور وہ ایک اچھی یونیورسٹی سے باقاعدہ ٹیچنگ کے شعبے میں پریکٹس کر رہی تھی۔ اینالیز مشل کو ٹیچر بننے کا نہایت شوق تھا۔ ایک دن اسی ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ میں اپنی ٹریننگ کرنے کے دوران ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے آگے بلیک آؤٹس آنا شروع ہو گئے اور وہ اس قدر بڑھ گئے کہ اس نے خوف سے چیخنا شروع کر دیا اور اسی سارے موومنٹ میں وہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اس کے کافی سارے ٹیسٹ کیے اور یہی بتایا کہ سب کچھ کلیئر ہے۔ نمبر آف سیریز ٹیسٹ کے تھے جو کیے گئے۔ برین کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر لوتھی کو دکھایا گیا جنہوں نے اس کے برین کو سکین بھی کیا، لیکن وہ کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ تمام ٹیسٹز ایملیز کے کلیئر تھے۔ 1968 میں ایملیز کو دوبارہ سے جو ہے وہ آنکھوں کے آگے بلیک آؤٹس آنا شروع ہو گئے اور یہ بلیک آؤٹس اس کو متواتر آتے تھے۔ ایک بار ڈاکٹر نے اسے پوچھا کہ آپ بلیک آؤٹس کے دوران کیا کچھ وٹنس کرتی ہیں، تو اینالیز نے جو کچھ ڈاکٹر لوتھی کو بتایا اس کو سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اینالیز مشل کا کہنا ہے کہ جب وہ اس کی آنکھوں کے آگے بلیک آؤٹس آتے ہیں تو اس کو عجیب و غریب مختلف قسم کی نہایت ہیبت ناک، ہوش ربا، ڈرا دینے والی خوفناک شکلیں دیکھنے کو نظر آتی ہیں۔ وہ باقاعدہ طور پر محسوس کرتی ہے کہ بہت سے خوفناک چہرے ہیں جو اس کی آنکھوں کے سامنے روپ بدلتے اس کو نظر آتے ہیں۔ بہرحال ڈاکٹرز کی پوری ٹیم اس کیس کو لے کر پریشان تھی۔ 1960 سے لے کر 1970 10 سال تک اینالیز کا یہ جو ہے وہ دماغی علاج ہوتا رہا۔ نیورولوجسٹ اس کو باقاعدہ چیک کرتے رہے۔ جب اس کو بلیک آؤٹس آتے تھے تو ڈاکٹر اس کا چیک اپ اور ٹیسٹ وغیرہ کرتے تھے۔ 1970 کی دہائی میں ایملی روز کو ایسا بلیک آؤٹ آیا کہ وہ کئی دن تک اپنے بستر سے نہ اٹھ سکی۔ پورے ایک ہفتے بعد اس کو ہوش آیا کہ اس کی آنکھوں کے گرشے ہلکے پڑ چکے تھے۔ اس نے اپنی والدہ کو بتایا کہ اس نے نہایت خوفناک قسم کے چہروں کو دیکھا ہے اور وہ چہرے جو ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ اپنی شکل بدلتے ہیں۔ ہر چہرہ مختلف ہے اور مختلف قسم کے جو ہے وہ 6 کی تعداد میں خوفناک قسم کے چہرے اس کو ہر بار بلیک آؤٹ کے دوران نظر آتے ہیں، لیکن کسی کی بھی سمجھ میں
کوئی بات نہ آتی تھی۔ اینالیز کا دماغی علاج تو ڈاکٹر نے نہ کرنے کا ریکمینڈ کر دیا تھا اور یہی کہا تھا کہ اس کو کوئی اور مرض ہے۔ اینالیز مشل کا خیال تھا کہ عبادت سے کترانے اور بھاگنے کی وجہ سے شاید اس کے اوپر جیزس کا قرض ہو گیا ہے اور یہ اس کو اس بات کی سزا مل رہی ہے، اور یہ کچھ بھی نہیں، شاید وہ ایک عذاب میں مبتلا ہو گئی ہے اور اس کو یہ سزا ملی ہے۔ اینالیز نے بالکل آنا جانا، لوگوں سے ملنا جلنا ترک کر دیا۔ اس کے رویے میں تبدیلی آنے لگی اور سالہ سال گزرتے ہوئے 1970 کے علاج کے بند ہونے کے بعد 3 سال بیت گئے۔ اس دوران اینالیز زیادہ تر اپنے کمرے میں بند رہتی اور اس کے زور زور سے کہکے لگانے اور کسی سے باتیں کرنے کی آواز واضح طور پر اس کے بہن بھائی، اس کے ماں باپ نے سنی۔ اسے ملنے والے جو بھی لوگ آتے تو وہ ان سے یہی کہتی کہ مجھے اکیلا چھوڑ دیں، اور کئی دن تک وہ بے خبر سوتی رہتی۔ اینالیز مشل کی ایک فیملی فرینڈ جو اس سے بہت کلوز تھی، جس کا نام تھیا ہائن تھا، وہ اینالیز مشل سے ملنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ اس نے اس کی والدہ کو بتایا کہ ایملی روز جو ہے وہ بیگنگ کرتی ہے، یعنی اس کے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتی ہے، اور اپنی اس فیملی فرینڈ تھیا ہائن کو کہتی ہے کہ مجھے مزید علاج کی ضرورت نہیں، میں دوائیاں نہیں کھا سکتی اور میں تنگ آ گئی ہوں۔ نیورولوجسٹ نے، جو دماغی برین کے ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر لوتھی، کیونکہ وہ 10 سال سے اس کا علاج کر رہے تھے اور مختلف میڈیسن جو ہیں انہوں نے اس کو ریکمینڈ کر رکھی تھی۔ 10 سال سے ایک شخص دوائیوں پر تھا اور اب جو ہے وہ تنگ آ چکی تھی۔ اس نے اپنی فیملی فرینڈ تھیا ہائن سے بیگ کی، التجا کی کہ میں اب مزید یہ دوائیاں نہیں کھا سکتی، مجھے کوئی دماغی مرض نہیں بلکہ مجھ پر قرض ہو گیا ہے، یعنی میں عبادت سے بھاگتی تھی تو مجھے جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کر دیا گیا ہے، میں نہایت خوفناک قسم کی شکلوں کو دیکھتی ہوں، اگر تم دیکھ لو تو شاید خوف سے ڈر کے مر جاؤ۔ تھیا ہائن کے سامنے اس کنفیشن کے بعد ایملی روز کی طبیعت جو ہے 1973 میں مزید بگڑنا شروع ہو گئی۔ ایک دفعہ اس نے اپنی والدہ کو بتایا کہ جب وہ رات کو سو رہی ہوتی ہے تو کمرے میں شدید ترین ناک ہوتا ہے، اور وہ ناکنگ کی آواز، دستک کی آواز اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اس کا دماغ کی رگیں جو ہیں وہ پھٹنے لگتی ہیں، اور جب وہ چلا کر کہتی ہے کہ خدا کے واسطے ان آوازوں کو بند کر دو تو یک لخت ہی وہ آوازیں بند ہو جاتی ہیں اور ایک دم خاموشی چھا جاتی ہے۔ 1973 میں ایملیز مشل کے اندر بہت زیادہ خاص تبدیلیاں آنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے، اور ایک دن اس کی والدہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ پیر جو ہیں وہ پیچھے کی سمت مڑتے جا رہے ہیں۔ اینالیز مشل کے گھر والے اس کی بیماری کو نہیں جان پا رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ دماغی مرض کی وجہ سے اس کا دماغ مفلوج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پیر ٹیڑھے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک دن اس کی والدہ نے وٹنس کیا کہ ایملیز مشل کے ہاتھ پیر جو ہیں وہ نہایت عجیب انداز سے مڑ رہے ہیں اور وہ نہایت کاربرازیہ سے چیخ رہی ہے۔ اس کی شکل بھی بگڑ کر نہایت ہیبت ناک اور خوف زدہ ہو چکی ہے۔ تمام منظر دیکھنے کے بعد اس کی ماں ڈر کے کمرے سے باہر چلی گئی اور کمرے کو لاک کر دیا اور اس کے والد کو بتایا اور ڈاکٹر کے پاس جو ہے وہ بھاگی۔ جب تک ڈاکٹر آئے تو اس کے گھر والوں نے وٹنس کیا کہ ایملیز مشل کے کمرے سے ایک خونخوار درندے کے غرانے کی مانند نہایت خوفناک۔ جب تک اس کے والد اور والدہ ڈاکٹر کو لے کر آئے تو اس کے چھوٹے اور اس کی بڑی بہن نے بتایا کہ ایملی کی حالت نہایت خراب تھی اور وہ زور زور سے دروازے کو پیٹ رہی تھی۔ اگر ڈاکٹر نہ آتے تو عنقریب شاید وہ اس دروازے کو ہی توڑ ڈالتی۔ جب ان لوگوں نے اس دروازے کو دیکھا تو دروازے کی حالت نہایت عجیب تھی، ایسے جیسے اندر سے کھلاڑی کے وار کیے گئے ہوں دروازے کے اوپر، اور تمام دروازہ برباد ہو چکا تھا۔ اندر سے ایملیز مشل کی نہایت خوف زدہ کر دینے والی اور راہٹ نما آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ جب انہوں نے خوف زدہ ہو کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایملی روز ایک چھپکلی کی طرح جو ہے وہ اپنے کمرے کی چھت پر چل رہی ہے۔ یہ ہیبت ناک قسم کے لمحات دیکھ کر ڈاکٹر، اس کے ساتھ آئی ہوئی ایک نرس اور اس کے ماں باپ سبھی لوگ خوف سے پریشان ہو چکے تھے۔ اچانک ایملی روز جو ہے وہ ایک جھٹکے سے آ کر اپنے بستر پر زور سے گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو شدید ترین شاید دماغی عارضہ لاحق ہو چکا ہے اور دماغ کا کوئی اٹیک ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں انسان کا اس طرح چھپکلی کی طرح دیوار سے ہوتے ہوئے چھت پر چلنا کسی بھی طرح سائنٹیفک ریزن پر پورا نہیں اترتا۔
ڈاکٹر نہایت پریشان تھے اور انہوں نے دوسرے ڈاکٹر سے جو ہے اس کے بارے میں کنسلٹنٹ کی، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ 10 سال سے جو ہے وہ تمام ڈاکٹرز کی ٹیم اس کے اوپر ریسرچ کر رہی ہے، پر ایملیز کو جو ہے کوئی میڈیکل مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ کوئی اور ہی ہے۔ اس حادثے کے بعد ڈاکٹر تو چلے گئے کیونکہ ایملیز جو ہے وہ ہوش میں نہیں آ رہی، تو 3 دن بعد جب اس کو ہوش آیا تو اس کی حالت نہایت عجیب تھی۔ ایک نہایت حیران کن واقعہ پیش آیا۔ ایملی روز کی بہن جو ہے وہ اس کے لیے سیب لے کر گئی کیونکہ اس کی بہن نے کئی دن سے ٹھیک طرح سے کچھ نہ کھایا، تو اس نے اپنی بہن کو جو ہے وہ گردن سے پکڑ لیا اور اس کے اس زور سے اس کو پکڑا کہ اس کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے زور سے چیخا تو اس کی بہن نے اس کو اٹھا کر اس طرح جو ہے وہ اپنے روم کے دروازے کے باہر پھینک دیا جیسے وہ ایک معمولی وزن کی گڑیا ہو۔ ایملیز کا اپنا وزن 80 پاؤنڈ کے قریب تھا اور اپنے سے زیادہ وزن کی لڑکی، اس کی بڑی بہن کا وزن 90 پاؤنڈ تھا۔ 90 پاؤنڈ کی لڑکی کو اٹھا کر اس طرح پھینک دینا جیسے وہ ایک معمولی پلاسٹک کی گڑیا کے جتنا اس کا وزن ہو، یہ نہایت حیران کن قسم کی بات تھی۔ اور پھر سب نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ اپنی بہن کو اس زور سے پٹک دینے کے بعد اس کی بہن خوف کے عالم میں اٹھ کر وہاں سے بھاگ گئی۔ اپنے ماں باپ کو بلایا تو سب نے ایک عجیب خوفزدہ کر دینے والا منظر دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی بہن جو اس کی تیمارداری کے لیے سیب لے کر آئی ہے، ایملی نے ایک ہاتھ سے سیب کو اپنے ہاتھ میں لے کر زور سے بھینچا کہ اس سیب کو کرشٹ کر دیا، جبکہ کوئی بھی طاقتور سے طاقتور انسان ایک ہاتھ سے سیب کو مٹھی میں بھینچ کر اس طرح اس کا جو ہے وہ کرشٹ نہیں کر سکتا۔ یہ تمام چیزیں نہایت خوفزدہ کر دینے والی تھی۔ پھر اس کی والدہ نے ایک ایسی چیز وٹنس کی جس سے وہ سب خوف میں مبتلا ہو گئے۔ اس کی والدہ نے دیکھا کہ ایملی روز کی آنکھیں جو ہیں ان کا رنگ بدلتا جا رہا ہے اور اب ان میں جو آنکھوں کی سفید پتلی ہے وہ بالکل ہی غائب ہو گئی اور آنکھیں بالکل جیٹ بلیک کالی سیاہ ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی ایملی روز کے ہاتھ پیر اسی طرح مڑنا شروع ہو گئے اور وہ اپنے بیڈ سے تقریباً 3 فٹ اوپر بلند ہونا شروع ہو گئی اور کربناک ڈرا دینے والی آوازیں اس کے منہ سے خارج ہونے لگی۔ ڈاکٹرز نے مشورہ دیا کہ یہ کیس ان کے بس سے باہر ہے کیونکہ میڈیکل کا کیس نہیں، اور ہم اس کیس کو جو ہے وہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے اسپریچل ورلڈ کے فادر اور پریسٹ کے ساتھ اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ فادرز کو بلائیں اور ایک بار ایملی روز کو ان کو دکھا لیجئے۔ سب سے پہلے فادر روڈوک کی خدمات لی گئی۔ ڈاکٹر روڈوک نے جب ایملی روز کو دیکھا تو نہایت خوف زدہ ہوئے کیونکہ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ انہوں نے جب ایملی روز پر ہولی واٹر ڈالا، ایملی روز کا چہرہ جو ہے وہ جگہ جگہ سے جلنا شروع ہو گیا اور نہایت کرب اور اذیت سے چیختے ہوئے ایملی روز کی شکل بگڑنے لگی۔ اس کے اندر سے باقاعدہ مردانہ آواز میں کسی نے ڈاکٹر روڈوک سے مخاطب کر کے ان کو سخت الفاظ میں تنبیہ کی۔ ڈاکٹر روڈوک نے ایملیز کو وہیں کمرے میں ایک جگہ پر پابند کر دینے کے بعد بائبل کی کچھ صورتوں اور آیات کے ذریعے ایملیز کے پیرنٹس کو بلا کر یہ کہا ایملی روز جو ہے اس پر ایکسورسزم۔ فادر روڈوک نے جو ایکسپرٹ تھے ایکسورسزم کے، انہوں نے جب ایملی روز کو اپنا ایگزامن کیا تو ہولی واٹر پھینکنے پر جب انہوں نے دیکھا کہ اس کا حیت بگڑتی جا رہی ہے اور وہ بالکل قابو سے باہر ہے اور اس کے اندر سے جو ہے وہ مردانہ آوازیں نکل رہی ہیں، تو انہوں نے اینلیز مشل کے فادرز کو اور گھر والوں کو یہ مشورہ دیا کہ اینلیز جو ہے وہ پوزیسڈ ہے، اور ایک ایکسپرٹ کی حیثیت سے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اینلیز مشل پر جو ہے وہ ایملی روز پر ایکسورسزم جو ہے اس کو کرنے کی اجازت دیجیے۔ اب ایکسورسزم جو ہے وہ بہت سے ایکسپرٹ اور فادرز کی ٹیمز مل کر کرتی ہیں۔ فادر روڈوک جو ہیں انہوں نے اس کیس کو فادر رینچ کے حوالے کر دیا اور ان کے ماں باپ کی رائے سے اور تمام حالات دیکھتے ہوئے، کیونکہ اینلیز نے اپنی والدہ کو بتایا کہ جب وہ نارمل حالت میں تھی کہ رات کو اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے دروازے پر ایک زوردار دستک ہوتی ہے اور وقفے وقفے سے یہ دستک بڑھتی جاتی ہے اور اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب ہو جاتی ہیں، اور جو ہی وہ آنکھیں بند کرتی ہے تو اس کو خوفناک قسم کے چہرے اپنی آنکھوں کے آگے نظر آتے ہیں، اور جب وہ ایک دم چیخ کر وہ اپنی آنکھیں کھولتی ہے تو ایک دم خاموشی چھا جاتی ہے۔ 24 ستمبر 1975 کو ایملی روز پر پہلا ایکسورسزم کیا گیا، جو کہ جس ایکسورسزم کو کرنے والے ڈاکٹر رینچ تھے، فادر رینچ تھے، اور انہوں نے اینلیز مشل کے اوپر جو ہے وہ 11 مہینے تک
ان کی پوری ٹیم نے جو ہے وہ ایکسورسزم کیا، یعنی ڈیمونک پوزیشن سے ایملی روز کی باڈی کو گزرنا پڑا۔ ان 11 ماہ کے دوران اینالیز مشل پر 67 ایکسورسزم کیے گئے، جو کہ ڈیمونک پوزیشن، جو کسی باڈی پر ڈیمونک پوزیشن پر ایکسورسزم کرنے کی سب سے بڑی تعداد مانی جاتی ہے۔ اس دوران فادر رینس جو تھے انہوں نے کچھ آڈیو ٹیپس جو ہیں ان کی ریکارڈنگ کرنا بھی شروع کر دی۔ بس 11 ماہ میں انہوں نے 42 ریکارڈنگز جو ہیں جس میں اینالیز مشل کے منہ سے نکلنے والی گھبراہٹ نما آوازیں اور مختلف ڈیمنز جو اس کے اندر بات کیا کرتے تھے ان کی آوازوں کو انہوں نے ریکارڈ کیا۔ اینالیز مشل کے اندر ان ڈیمونک پوزیشن اور ایکسورسزم کے بعد بہت زیادہ خطرناک قسم کی تبدیلیاں واقع ہونا شروع ہو گئی۔ پہلے جس طرح ذکر کیا کہ اس نے اپنی بہن کو اٹھا کر ایک ہلکی پھلکی گڑیا کی طرح دروازے سے باہر پٹک دیا، اور جس طرح ایک مضبوط سیب کو بڑے سے بڑا طاقتور آدمی نہیں کرش کر سکتا، ایک ہاتھ سے لے کر اس نے کرش کر دیا۔ اس کے علاوہ وہ کئی دن تک کھانا نہ کھاتی تھی اور کئی دن تک سوتی بھی رہتی، اور جب وہ ہوش کی دنیا میں واپس آتی تو چیختی چلاتی اور اپنے کہ باڈی پارٹس کو جو ہے دانتوں سے کاٹتی، اس قدر شدید کاٹتی کہ لہو لہان ہو جاتی، اپنی بوٹیاں تک نوچ لیتی، اور اس دوران اگر اس کے کوئی قریب ہوتا تو اس پر بھی حملہ کر دیتی، اس کو اپنے ناخونوں سے نوچتی اور کبھی کبھار تو کاٹ لیتی، اور اس قدر زبردست بائٹ سے کاٹتی کہ بوٹی جو ہے وہ بوٹی اتار لیتی، اس قدر درندگی اس کے اندر آ جاتی۔ اینالیز مشل کی جو ہے وہ آنکھیں بالکل بلیک ہو جاتی، آنکھوں سے سفید پتلیاں بالکل غائب ہو جاتی اور نہایت خطرناک ہو گئی تھی۔ اینالیز مشل پر ایکسورسزم کرنے والے 5 فادرز تھے، 5 قابل پریسٹ تھے جنہوں نے اس پر ایکسورسزم کیا۔ اس دوران انہوں نے نہایت حیران کن تجربات کیے۔ ان 11 مہینوں میں انہوں نے ایملی روز کے اندر جو ڈیمونک پوزیشنز کیے اپنے تجربات کے مطابق، اور مختلف ریکارڈنگز کی جو کہ 42 ٹیپس پر مشتمل ہیں۔ ان پریسٹ کا کہنا ہے جو بشپ کی پرمیشن سے ایکسورسزم کر رہے تھے، یعنی بڑے چرچ کے پادری کی اجازت کے بغیر ایکسورسزم بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے خفیہ طور پر اس بات کی اجازت لی تھی، اس بات کے بارے میں حکومت کو نہ پتا تھا، لہٰذا اس کیس کے ریکارڈ کے مطابق ان پریسٹ کا دعویٰ تھا کہ اینالیز مشل، جس کو ایملی روز کہا جاتا ہے، اس کے جسم میں 6 مختلف جنات حلول کر گئے تھے، جن میں سے ایک کا نام لوسیفر تھا، دوسرا جوڈس کیری، ایک ڈیمن اپنا نام نیورو بتاتا تھا، ایک مخاطب تھا کین کے نام سے، ایک اپنے آپ کو ہٹلر کہہ کر بات کیا کرتا تھا۔ سب سے حیران کن بات سب سے آخری نام ہے، ایک جن جو سب سے زیادہ بگڑے ہوئے تیور کے ساتھ بات کیا کرتا تھا اور پریسٹ پر حملہ آور ہو جاتا تھا، وہ ویلنٹائن فلیش مین تھا۔ 15ویں صدی عیسوی میں یہ ایک نہایت جانا مانا پریسٹ اپنے وقت کا مانا جاتا تھا، لیکن بیڈ بیہیویئر کی وجہ سے اس کو چرچ سے نکال دیا گیا۔ لیکن یہ جس کی بات ہو رہی وہ ایک انسان تھا، لیکن ایملی روز کے اندر بات کرنے والا اپنا نام یہ بتاتا تھا جو اس کے نام سے بالکل سملر نام ہے۔ بہرحال اس قدر باڈی پر تشدد برداشت کرنے کے بعد ایملی روز، جس کا وزن 80 پاؤنڈ کے قریب تھا، 11 مہینے تک اس کا جسم ایکسورسزم اور جنات کے اپنی باڈی میں ہونے کی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے اس کا وزن 68 پاؤنڈ رہ گیا۔ فادرز کی ٹیم نے جو نہایت قابل تھے اپنی پوری جان لگا دی اس کیس کے لیے، پر وہ ایملی روز کے اندر سے ایک ڈیمن کو بھی نہ قابو کر سکے، اور بالآخر بیچاری ایملی روز اپنے گھر میں 1 جولائی 1976 کو اپنے گھر میں وفات پا گئی۔ جب ایملیز کی وفات ہوئی تو پورے ویسٹ جرمنی کو پتہ لگا اس کیس کے بارے میں۔ نہایت ہی نوجوانی کی ینگسٹ ایج میں 23 سال کی عمر میں ایملی روز انتقال کر گئی، اور اس کے انتقال کی وجہ بنے وہ 6 جن، لوسیفر، جوڈس کیری، نیورو، ہٹلر، کین اور ویلنٹائن فلیش مین۔ جی ہاں، ایک باڈی کے اندر 6 جن داخل ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائیے اور سوچیے کہ اس جسم پر کس قدر کرب اور اذیت کے لمحات ہوں گے۔ ایک جن کی حاضری کہتے ہیں کہ انسانی جسم کو نڈھال کر کے توڑ کے رکھ دیتی ہے، اور پھر 6 جنوں
نو قسم کے جنوں کا اس کے جسم میں داخل ہونا اور ایک کے بعد ایک حاضری اور پھر ایکسورسزم کے عمل سے گزرنا۔ میرا ماننا ہے کہ ایملی روز جو ہے وہ اعصابی طور پر نہایت طاقتور قسم کی لڑکی تھی۔ نہ جانے اسے لائف میں کیا مسٹیک ہوئی، کیسا قرض اور ایسا عذاب جو ہے اس پر نازل ہوا۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو کر کسی نان مسلم کے لیے ہمدردی کا گوشہ کیوں رکھتے ہیں، تو ایسی بات نہیں۔ انسان تو انسان ہے اور ہر مذہب میں انسانیت کا سبق اور درس دیا گیا ہے۔ کسی بھی شخص کو مجبوری اور پریشانی میں دیکھیں، خواہ کسی مذہب کا ہو، تو اس کی ہیلپ ضرور کیجیے۔ مذہب بعد میں اور انسانیت پہلے ہے۔ اس نہایت خوفناک اور ڈرا دینے والے واقعے کے ساتھ ہوسٹ ڈی ایم نعمان علی کو اجازت دیجیے۔ سنتے رہیے میٹ ود جنس۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، لائک اور شیئر لازمی کیجیے، کیونکہ ویڈیو کئی دن کی محنت کے بعد ایڈیٹنگ کے مراحل سے گزرتی ہے اور پھر آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کے تعاون کا، بہت دعائیں آپ لوگوں کے لیے۔ ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ خواتین حضرات، ایملی روز پر ڈیمونک پوزیشن کرنے والے 5 پریسٹ جو تھے ان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس کیس کے بارے میں جب چرچے ہوئے تو پولیس نے ان کو اریسٹ کر لیا اور باقاعدہ عدالت میں اس بات کا کیس چلا کہ انہوں نے اتنی چھوٹی بچی پر ایکسورسزم کیوں کیے اور 11 ماہ تک کرتے رہے اور اس کی خبر کسی کو نہ ہوئی۔ انہوں نے اپنے دفاع میں وہ ٹیپس جو 42 ٹیپس تھی وہ ٹیپس پیش کی، پر عدالت نے ان ٹیپس کی حقیقت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جج نے سزا سنائی کہ وہ پریسٹ 11 مہینے تک ایملی روز کو نہایت تکلیف اور کرب سے گزارتے رہے اور انہی تکلیف دہ لمحات میں اس کی موت واقع ہوئی۔ لہذا تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے ان پریسٹ کو 5 سال کی قید بامشقت سنائی گئی اور اس طرح یہ کیس دنیا بھر کی نظروں میں آ گیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ جنات اتنے طاقتور تھے کہ انہوں نے ان پریسٹ کو بھی نہیں چھوڑا اور 5 سال کی قید کاٹنے کے بعد ویسٹ جرمنی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ان پریسٹ کو پھر دوبارہ کسی چرچ میں نہیں دیکھا۔ نہ جانے زمین کھا گئی آسمان، پھر ان کا ذکر زبان لب زبان نہیں ہوا۔ تو یہ ہے جنات جو ایک نہایت طاقتور مخلوق۔ اگر آپ ان ٹیپس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اپنی وائس ٹیپ میں مجھے ٹیپ بنا کے ارسال کیجیے، ای میل کے ذریعے اور میں دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر۔ اگر آپ بھی اپنی یادداشتوں میں کوئی ایسا واقعہ رکھتے ہیں جسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور دلوں میں خوف طاری ہو جائے، میرے دیے گئے ای میل ایڈریس پر ارسال کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ پر ارسال کیجیے۔ بہت شکریہ سننے کے لیے۔ سنتے رہیے میٹ ود جنس۔